الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل محبوب کہہ دے، فرما دے، اعلان کر دے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ماں سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو. تو یہ مختصر سا ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا. میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے اپنے رسول کو. جب وہ قل کہتا ہے، جب رسول سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کے بعد قل کہتا ہے. قل کے بعد ایک پیغام ہوتا ہے جس پر عمل کرنا رسول کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. یعنی اس پر عمل کرنا اس کو کہتا ہے قل هو اللہ احد. محبوب فرما دے کہ اللہ ایک ہے. تو یہ حکم مخاطب رسول کو کیا جا رہا ہے. حکم جو ہے یہ ساری امت کے لیے ہے. امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ہر غیر دروازہ چھوڑ کر صرف اپنے مالک کے دروازے پر آ جائے. اور یہ حکم رسول کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ قل محبوب تو فرما دے، گویا یہ اعلان کر دے کہ میں تم سے کوئی اپنی خدمات کا، اپنے احسانات کا کوئی بدلہ، کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. یہ جو اجر ہوتا ہے نا، یہ کام کرنے والے کا ایک حق منصبی ہوا کرتا ہے. یہ شریعت کے اندر کوئی حرام شے نہیں ہے. اجر شریعت کے اندر کوئی حرام شے نہیں ہے. اس کی مثال جو سمجھتے کہ
میں نے 2-4 گھنٹے کام کیا ہے، آپ نے اس کے بدلے میں مجھے 200 400 500 روپیہ دے دیا ہے، تو یہ میرا حق ہے، یہ اس کو اجر کہتے ہیں بھائی، یہ معاوضہ، بدلہ، مزدوری، یہ اجر کہلاتا ہے۔ تو اجر ایک نبیوں کی ایک بولی موجود ہے قرآن پاک کے اندر، لا اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ، کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے، کوئی مزدوری نہیں مانگتے، ہمارا جو اجر ہے، جو مزدوری ہے، جو معاوضہ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، ہم اپنے رب سے دے دیں گے۔ یہ بولی نبیوں کی بولی ہے، یہ قول جو ہے نبیوں کا قول ہے۔ گویا کہ انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک جو بولی بولتے آئے ہیں، وہ یہی بولی ہے کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ اجر نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے، کوئی مزدوری نہیں مانگتے، ہماری مزدوری، ہمارا معاوضہ، ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے، ہم اپنا اجر اپنے رب سے لیں گے۔ تو یہ نبیوں کی بولی ہے۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اجر مانگنے سے اجر نہ مانگنا جو ہے یہ افضل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اجر مانگنا، ایک ہوتا ہے اجر چھوڑ دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی مثال دی ہے کہ میں نے کام کیا ہے، آپ نے میرے کو مجھے 500 روپیے دے دیے ہیں اس کے بدلے میں، تو یہ میرا اجر ہے، یہ میرا اجر ہے۔ اگر میں یہ لے لوں تو یہ میرا حق ہے، اگر لے لوں تو میرا یہ حق ہے، اور اگر میں کہوں کہ جا میں نے کام بھی کر دیا ہے، میں تجھے اجر بھی معاف کرتا ہوں، مزدوری بھی معاف کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ میرے کردار کی عظمت کی دلیل ہے کہ بڑا سخی ہے، بڑا اعلیٰ انسان ہے، بڑے اعلیٰ کردار کا مالک ہے، کہ کام بھی کیا ہے اور اجر بھی معاف کر دیا ہے، مزدوری بھی، کام بھی کر دیا اور مزدوری بھی نہیں لی، مزدوری بھی نہیں لی ہے۔ تو اجر مانگنے سے اجر معاف کر دینا، اجر چھوڑ دینا، اجر نہ مانگنا، طلب نہ کرنا، یہ ہمیشہ افضل ہوتا ہے، یہ ہمیشہ افضل ہوتا ہے۔ تو نبی جو ہیں وہ اجر نہیں مانگتے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجر تمہارے پاس نہیں، ہمارا اجر جو ہے وہ ہمارے رب کے پاس ہے، ہم اپنا اجر اپنے رب سے مانگنے گے۔ تو نبیوں کا قول یہی ہے، نبیوں کی بولی یہی ہے، نبیوں کا فرمان یہی ہے، نبیوں کی سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ اجر نہیں مانگنا ہے، بدلہ نہیں مانگنا، معاوضہ نہیں طلب کرنا، مزدوری نہیں مانگنی، مزدوری نہیں مانگنی۔ تو بھئی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی عظمت شان کا یہ تقاضا ہے کہ سرکار بھی فرمائیں کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں۔ بھئی جس طرح نبیوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی اجر نہیں مانگتے، اسی طرح سرکار بھی فرمائیں کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ لیکن سرکار تو خاموش ہے ابھی تک،
قرآن بول رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، رب بول رہا ہے اور حکم دے رہا ہے، محبوب مانگو، ان سے اجر مانگو، ان سے معاوضہ مانگو، ان سے مزدور کرو۔ کس سے؟ اپنے ماننے والوں سے، اپنے امتیوں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے، اپنی کلمہ پڑھنے والوں سے مزدوری طلب کرو، معاوضہ طلب کرو، بدلہ مانگو، اجر مانگو۔ بھائی اب جو ہے کیا مانگو؟ تو قرآن نفی کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ معمول کچھ نہ مانگنا، کوئی مال دولت نہ مانگنا، کوئی یقین نہ مانگنا، کوئی رشتہ نہ مانگنا، کوئی حسین عورتیں نہ مانگنا، زر و جواہر نہ مانگنا، دولت و دنیا نہ مانگنا۔ واہ مولا، جس چیز کی تجھے ضرورت ہے وہ تو نہ مانگنا۔ بھائی جس شے کی تجھے ضرورت ہے نہ وہ نہ مانگنا، مگر مانگنا ہے ان سے اجر۔ مولا کیا دے سکتے ہیں؟ یہ دے سکتے ہیں۔ مولا یہ ساری عالم نے فرمایا کہ یہ ساری کائنات تو ہم نے تیرے قدموں پر ڈھیر کر دی ہے، محبوب تو اشارہ تو کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں، تو انگلی کا اشارہ تو کر بھائی، تو اشارہ کر دے، میں سونے کا اور پہاڑ تیرے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں۔ تو محبوب ان سے دنیا کی کوئی شے نہ مانگنا، دنیا کی کوئی شے نہ مانگنا۔ تو مولا کیا مانگوں؟ نے فرمایا الا المودۃ فی القربیٰ، اپنے اہل بیت کی مودت مانگنے۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک محبت جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مودت۔ بھائی محبت ہوتی ہے اور اس سے اونچے اوپر جو درجہ، اس کی مثال علماء نے یوں دیتے ہیں کہ محبوب بچھڑ جائے، محب زندگی گزار جائے، تڑپ تڑپ کر گزار جائے، رو رو کر گزار جائے، ہنس کر مسکرا کر گزار جائے، اس کی زندگی گزر جائے تو اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ محبوب بچھڑ جائے اور محب جو ہے وہ زندگی کا سفر آگے رواں ہی نہ ہو سکے، تڑپ تڑپ کر جان دے دے تو اسے مودت کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ الا المودۃ فی القربیٰ، محبوب تو ان سے کہہ دے کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، اور کچھ نہیں مانگتا، مگر میں تو معاوضہ طلب کرتا ہوں، میں مزدوری مانگتا ہوں، میں بدلہ مانگتا ہوں، میں اجر مانگتا ہوں، اجر مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربیٰ، تم میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، تم میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی شان ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے کہہ دے کہ تم نمازیں پڑھو، میں سمجھ لوں گا کہ تم نے میرا بدلہ دے دیا ہے، میرا اجر دے دیا ہے، تم روزے رکھو، بھائی میں سمجھوں گا کہ تم نے میرا اجر دے دیا ہے، بلکہ رب فرما رہا ہے تم نمازیں پڑھو، میں تمہیں اس کا اجر دے دوں گا۔ بھائی تم روزے رکھو،
میں تم کا اس کا اجر دے دوں گا، اجر میں دے دوں گا، تم میری عبادت کرو، میں نے جنت تیار کر لی ہے، جنت کی نعمتیں عطا کروں گا، میں تمہیں حوریں دوں گا، میں میزبان دوں گا، میں سونے چاندی کے پہاڑ دوں گا، میں دودھ شہد کی نہریں تمہیں دوں گا، تمہیں میں محلات دوں گا، تخت و تاج دوں گا، بھائی تم نمازیں پڑھو، نیک عمل کرو، روزے رکھو، بھائی نیکیاں کرو، نیکیوں کے بدلے میں تمہیں اجر دوں گا، اجر میں دوں گا، میں دوں گا۔ لیکن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ معبود تم سے کہہ دے کہ تم نمازیں پڑھو، میں سمجھوں گا کہ تم نے میرا اجر دے دیا ہے، تم روزے رکھو، میں سمجھوں گا کہ تم نے میرا اجر دے دیا ہے، تم نیکیاں کرو، میں سمجھوں گا کہ تم نے میرا اجر دے دیا ہے۔ کسی شے کو بھی وہ اجر رسالت نہیں کہتا، قرآن کسی شے کو بھی اجر رسالت نہیں کہہ دیتا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تم میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرو۔ قرآن کہتا ہے محبوب سے کہہ دے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے میرا اجر دے دیا ہے، تم نے میرا بدلہ دے دیا ہے، معاوضہ دے دیا ہے، مزدوری دے دی ہے، بھئی میرا تم نے بدلہ۔ تو اجر رسالت جو ہے وہ کسی شے کو بھی قرآن اجر رسالت نہیں کہہ رہا، بلکہ اہل بیت کی محبت کو وہ اجر رسالت کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ بھئی بھئی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو محبت ہے نا، یہ ایک جذبے کا نام ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے جس پر کسی کو کوئی اختیار ہی نہیں۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جائے گا، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، اور اس سے ہوتی ہے جسے انسان اپنے سے زیادہ حسین سمجھتا ہے۔ محبت اس سے کرتا ہے جس کو اپنے سے زیادہ اپنے جیسا سمجھتا ہو نا، اس سے محبت کوئی نہیں کرتا، اپنوں جیسوں سے محبت نہیں ہوا کرتی، اپنوں جیسوں سے محبت نہیں ہوا کرتی، محبت اس سے ہوتی ہے جسے وہ اپنے سے زیادہ حسین سمجھتا ہے نا، اس سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سلامت رہو، سلامت رہو، جو کچھ ہے، کیا بات، ماشاءاللہ، سبحان سبحان۔ اور محبوب کوئی اپنے آپ پر قیاس کوئی نہیں کیا کرتا، مجازی ہو حقیقی ہو، بھائی یہ جو محبت کرنے والی آنکھ ہوتی ہے نا، یہ محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھی ہوا وہ مجبور سے کسی نے کہا کہ تیری لیلا کاڑی ہے، کاڑی سے محبت کرتی ہے، کاڑی عیب تو ہے نا، کاڑی ہونا عیب تو ہے، تو مجنو کہنے لگا کہ تمہاری آنکھ ہی دیکھنے والی نہیں، تو جو محبت کرنے والی آنکھ ہوتی ہے نا، اس کو محبوب کا عیب دکھائی نہیں، وہ اندھی ہوتی ہے، محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھی ہوا، جو محبوب ہمیشہ بے عیب ہوتا ہے،
جو بے عیب نہ ہو نا وہ محبوب ہو ہی نہیں سکتا. جو جس میں عیب دکھائی دے، جس میں عیب نظر آئے، اس سے محبت کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا. بھائی عیب نظر ہی نہیں آتا. عیبی بھی ہو نا، عیبی بھی ہو تو اس کا عیب بھی چھپایا جاتا ہے. اگر وہ عیبی بھی ہو نا تو اس کا عیب بھی جو ہے نا چھپایا جاتا ہے. اور محبت کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ محبوب عظیم سے عظیم نظر آتا ہے. میں نیواں میرا مرشد اونچا، تے اونچیاں دینے والا ہے. صدقے جاواں اونچیاں پڑھوں جنہیں نیویاں نہ. محبوب کو اونچا سے اونچا سمجھنا اور اپنے آپ کو نیچے سے نیچا سمجھنا. بھائی یہ جو ہے نا محبت کا جذبہ، جب تک اپنا آپ کمتر اور محبوب کا وجود برتر نظر نہ آئے تو محبت کا جذبہ وجود میں ہی نہیں آتا. وہ حقیقی ہو وہ مجازی ہو. بھائی محبت حقیقی ہو یا محبت مجازی ہو، محبوب ہمیشہ عظیم سے عظیم نظر آتا ہے، عظیم سے عظیم نظر آتا ہے. اور اپنا آپ جو ہے وہ کمتر سے کمتر نظر آتا ہے. ارے بھائی اپنے جیسوں سے کوئی نہیں محبت کرتا. اپنوں جیسوں سے محبت کوئی نہیں. محبت جو ہے نا یہ ذات سے ہوا کرتی ہے. محبت ذات سے، محبت ذات سے. اور ذات انسان کا جو ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، اس سے جو جذبہ وجود میں آتا ہے اس جذبے کو محبت کہتے ہیں. اور یہ اس جذبے کا تعلق اگر اللہ اور رسول سے ہو، بھائی اللہ اور اس کے رسول سے ہو تو وہ صرف محبت ہی نہیں رہتا، وہ ایمان بن جاتا ہے. اب میری بات سمجھ آئی نا بھائی ایمان جو ہے وہ ذات کے ساتھ بنتا ہے اور ذات کے ساتھ ایمان وجود. ایمان کا تعلق ذات سے ہے، ذات سے ہے. لیکن جو عمل ہے نا اس کا تعلق جو ہے ذات سے نہیں ہوتا، تعلیمات کے ساتھ ہوا کرتا ہے. ارے بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیمات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو عمل کہتے ہیں، اور ذات کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کہیں اور وجود میں آتا ہے اور عمل کہیں اور وجود میں، عمل کہیں اور وجود میں آتا ہے. تو محبت کا جذبہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. ارے میرا آدر کیا ہے، میری منظوری کیا ہے، میرا معاملہ کیا ہے، میری تبلیغ کا بدلہ کیا ہے، میرے احسانات کا بدلہ کیا ہے کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو. میری اہل بیت کے ساتھ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق پر اعمال کی بنیاد. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبت جو ہے نا اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے ساتھ شکل کے ساتھ شکل ملے.
आदात के साथ आदात मिले, भाई सूरत के साथ सूरत मिले, सीरत के साथ सीरत मिले। लोग मुझे देखें तो मेरा महबूब क्या है, मेरा महबूब याद आए तो मोहब्बत ये तकाजा करती है, मोहब्बत तकाजा करती है कि सिर्फ महबूब से मोहब्बत न की जाए बल्कि महबूब की अदाओं के साथ भी प्यार किया जाए। मोहब्बत तकाजा ये करती है कि सिर्फ और महबूब के साथ जिस जिसका ताल्लुक हो उसके साथ मोहब्बत की जाए। तो भाई उसको जिसका ताल्लुक महबूब के साथ है वो कहते हैं ना कि मजनू कुत्ते के पांव चूमता था। भाई रवायत सच्ची है या झूठी है, भाई जो कुछ भी है लोगों ने अपने यहाँ बना ली है या हकीकत है। हकीकत है कि मजनू कुत्ते के पांव चूमता था या ऐने किसी ने बना ली है, ऐने बना ली है या सच्ची है। तो उसके अंदर जो पैगाम है ना वो पैगाम सच्चा और सुच्चा है। वो पैगाम जो सुच्चा है वो सच्चा है कि अगर महबूब से मोहब्बत है ना तो महबूब की गलियों में फिरते हुए कुत्ते भी महबूब दिखाई देते, महबूब दिखाई मोहब्बत है कि महबूब के साथ जिसका भी ताल्लुक हो, जिसका भी ताल्लुक हो, महबूब की गलियां, महबूब के कूचे, महबूब का देश, महबूब का वतन, महबूब का महबूब के साथी, महबूब के गुलाम, महबूब के सहाबा, महबूब के सबके साथ मोहब्बत करना पड़ती है तो फिर इंसान मोहित कहलाता है। अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ और इसका हुक्म तो कुरान दे रहा है, इसका हुक्म तो कुरान दे रहा है। कुरान कह रहा है और फिर मैंने अर्ज किया कि नबी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं मांगते, हम अपना अजर, हम अपना मुआवजा अपने रब से लेंगे। मगर रसूल नहीं बोला कि कुरान बोलने लग गया, अरे हुक्म आ गया और भाई मुआवजा देने वाले तो बाद में देंगे, दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, पर मुआवजा मांगना तो पहले फर्ज हो गया। देने वाले दे सकेंगे या नहीं दे सकते, दे सकेंगे या मांगना जो है वो पहले मांगना पहले फर्ज हो गया। तो मैं अब ये कर रहा था कि हम जिक्र कर रहे थे मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का। ये हमारा एक सिलसिला है गुफ्तगू का। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मगर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मवद्दत मैंने अर्ज किया था कि महबूब बिछड़ जाए, मुहिब जिंदगी गुजार जाए तो उसको मोहब्बत कहते हैं। महबूब बिछड़ जाए, जिंदगी न गुजरे, मुहिब तड़प तड़प कर जान दे दे तो उसको मवद्दत कहते हैं। भाई उसको क्या कहते हैं? मवद्दत कहते हैं। कुरान ने जो लफ्ज का इस्तेमाल किया है ना वो मोहब्बत नहीं है भाई, वो मवद्दत का लफ्ज है। इल्लल मवद्दता फिर कुर्बा, इल्लल मवद्दता फिर कुर्बा। मोहब्बत और मोहब्बत के अंदर जो फर्क है ना इसको एक और मिसाल से भी समझाया जाता है। ये जो मछली होती है ना, मछली इसको पानी के साथ मोहब्बत नहीं होती, मवद्दत हुआ करती है। इधर पानी से बाहर आई, उधर उसने तड़पना शुरू कर दिया, चंद लम्हे तड़पी और तड़प तड़प कर जान दे दी। मैं चंद लम्हों की भी जुदाई जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। चंद लम्हों की जुदाई भी उससे बर्दाश्त नहीं होती।
بھئی اس نے جان دے دی ہے محبوب کی طلب میں، فراق میں، محبوب کی محبت میں، محبوب کی چاہت میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، اس نے جان دے دی۔ ہم نے اس کا جگر کاٹ ڈالا، پیٹ چاک کر دیا، جو کچھ اندر اس کی آنتیں تھی، جو کچھ تھا اس کو نکال کر باہر پھینک دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر ہم نے اسے کیا کیا، اس کو ہم نے بھون ڈالا، ہانڈی میں پکا دیا، آگ پر بھون ڈالا۔ ہم نے کئی طریقے اختیار کر لیے ہیں اس مچھلی کو بھوننے کے لیے، کھانے کی تیار کرنے کے لیے۔ ہم نے کئی طریقوں سے اس کو ہم نے بھون کر، اس کو جلا کر ہم نے جلا ڈالی، ہم نے اس کو جلا ڈالی۔ ارے بھائی ہم نے اسے کھا لیا تو اس کی ہستی مٹ گئی، اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہا، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہا۔ ہم کھا کر سو گئے پر یہ سونے نہیں دیتی، بار بار جگاتی ہے، جگا جگا کر پانی مانگ رہی ہے۔ بھئی اس کی ہستی ہی مٹ گئی مگر پانی کی محبت جو ہے اس کے دل سے نہیں گئی۔ پانی کی محبت اب بھی موجود ہے۔ بھئی اس رات کو وہ جگا کر پانی مانگتی رہے گی، اور قرآن جو تقاضا کر رہا ہے نا، وہ اس طرح کی محبت کا تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کہہ دے کہ میری اور آپ کے ساتھ اس طرح کی محبت کرو کہ مل جاؤ، اگر مل بھی جاؤ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے، تمہاری ناشوں میں گوڑے بھی ہو جائے، تمہارے دل کی محبت تمہارے دل سے نہ نکلے۔ کیونکہ وقت ہو گیا، آج ہمیں دیر ہو گئی تھی، معذرت خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرے آپ 20 روپیہ دینا آ گیا ہے، کتنا ہے؟ تھوڑا ہے، تو پورے کاٹ کے لیے وہ تو تھوڑا ہی ہے، مولوی بڑے سے نہیں چھوڑ مولیات کرے کر مولوی جی شاید واچی